زنا کا ارتکاب ایک مسلمان کو فواحش کا مرتکب بناتے ہوئے اس کے دل سے ایمان کے نور کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زنا کے سبب بندے سے ایمان کے نور کو چھین لیا جاتا ہے۔ آپ طے نہیں کر پاتے ہو کہ کون سی چیز نیکی ہے اور کون سی چیز بدی ہے، کون سا عمل آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے، کون سا عمل آپ کو جہنم میں لے جانے والا ہے، کون سا عمل اللہ کی محبت کا سبب بن سکتا ہے، کس عمل سے اللہ کی ناراضگی مل سکتی ہے، آپ پہچان نہیں پاتے ہو۔ کس وجہ سے؟ زنا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ زنا یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان، نعوذ باللہ، کوئی بھی انسان عملی طور پر کسی ناجائز رشتے میں بندھا رہے، اسی کو زنا نہیں کہتے۔ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، پیروں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ ناظرین، سوچ میں بھی کبھی کبھی انسان کے زنا کاری آ جاتی ہے۔ کسی بھی حرام تصویر کو دیکھتے ہوئے، حرام ویڈیو کو دیکھتے ہوئے، کسی بھی فحش پر مبنی مووی دیکھتے ہوئے زنا کے آپ مرتکب ہو جاؤ گے تو سمجھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ایمان کے نور کا خاتمہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سختی کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ یہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب ہی مت جاؤ۔ یعنی کہ ہر وہ عمل، ہر وہ قول جو زنا کا ذریعہ بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے ہی دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اجنبی عورت سے محبت بھرے لہجے میں کلام کرنا، یہ آپ کو زنا کے قریب لے کر جا سکتا ہے۔ شریعت نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی نگاہ نیچی رکھیں، غیر محرم عورتوں پر، اجنبی عورتوں پر آپ اپنی نگاہ نہ ڈالیں، تو آپ اس حکم پر عمل کیجیے۔ شریعت نے حکم دیا کہ کوئی بھی خاتون اجنبی مردوں پر نگاہ نہ ڈالے، تو آپ اس حکم پر عمل کیجیے۔ اگر مرد حضرات میں سے، خواتین حضرات میں سے اگر کسی نے بھی رب کے حکم کی خلاف ورزی کی تو سمجھیے کہ وہ انسان شیطان کے ہتھ کنڈے میں آ کر، شیطانی حملوں میں آ کر، شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر اپنے آپ کو زنا جیسے عظیم جرم کا مرتکب بنا لیتا ہے۔ ہم اس کی سزائیں تو آپ کے سامنے تفصیلی انداز بیان کریں گے، لیکن قیامت کے روز ایسے بندے خود اپنا پیٹ چیرتے رہیں گے، خود اپنے آپ کے جسم کو پھاڑتے رہیں گے۔ یعنی کیا فائدہ ناظرین ایسے گناہ کا، ایسی معصیت کا، کہ جس کا انجام آخرت میں یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے رہیں گے، اپنے ہی ناخنوں سے اپنے ہی جسم کو کھرچتے رہیں گے، اپنے جسم کو چھلنی کرتے رہیں گے، خون آپ کے جسم سے بہتا رہے گا۔ یعنی کہ جس جسم کے خاطر، جس جسم کو لذت پہنچانے کے خاطر، شہوت پہنچانے کے خاطر اپنے آپ کو آپ نے رب کی معصیت میں مبتلا کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ اسی جسم پر، اسی بدن پر آپ ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اس سے بڑی سزا آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے، اس انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے جو زنا جیسے عمل کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔